رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، تحمید، تقدیس، تسبیح، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. تاریخ کے اندر کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے سانحات رونما ہوتے ہیں جو قوموں کے لیے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور کچھ حقائق جان کر اپنے ذہن کو معتدل اور متوازن رکھنا ہے. نہ تو تاریخ کے کسی واقعے کو لے کے ہم رافضیت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی وجہ سے ہم ناسبیت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. ناسبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں کوئی کمی کرنا یا ان کو کمتر سمجھنا، اور رافضیت یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان میں غلو بھی کرنا اور دیگر سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے چند ایک کے سوا ان سب کو نعوذ باللہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ماننا. نہ تو ہم رافضیت کی طرف مائل رکھتے ہیں، نہ ہم ناسبیت کی طرف اپنا میلان رکھتے ہیں. ہم تو تاجدار حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے فرامین پر،
آپ نے جن شخصیات کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس پر کاربند ہیں اور اسی پر اپنی زندگی چاہتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ اپنا ذہن رکھیے، جب فتنوں کا عہد ہوتا ہے تو اس وقت کسی نہ کسی طرف بندے کا میلان، کسی کو غلط ثابت کرنا، کسی کو صحیح ثابت کرنا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہم نے اس پل صراط سے، یہ ایک بہت مشکل اور بہت نازک رستہ ہے، اس سے گزرنا ہے، تو اس انداز سے کہ ہم کسی کی طرف رجحان رکھ کے دوسرے پہ بلیم نہ دیں، دوسرے پہ الزام نہ دیں، دوسرے کے منصف نہ بنیں۔ ہم تو اپنے ایمان کی خیر منا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کے متعلق فیصلے کریں، ہم تو اپنی فکر کریں کہ ہم کسی طریقے سے اس دنیا سے کامیابی سے واپس چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے متعلق شہادت کی پیشگوئیاں فرمائی، لیکن ہم صرف ایک کی شہادت کو مانتے ہیں، باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت جن کے بارے میں بیان فرمائی اور تاریخ میں وہ بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ ہمارے ہاں اس انداز سے نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر موجود تھے آپ، تو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود تھے، تو پہاڑ حرکت کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہاڑ سے فرمایا، اسکت جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، اس وقت کسے پتا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اس مدینہ منورہ کے اندر جو شہر امن ہے اس کے اندر اتنے بلوائی اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ کسے پتا تھا کہ ایک شخص منبر میں چھپ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اور آدھی دنیا کے حکمران اور ایسے کامیاب حکمران کہ تاریخ نے انبیاء کے بعد کسی کو ایسا کامل حکمران نہیں دیکھا۔ جاؤ دوسری تاریخیں اٹھا لو، یونان کی تہذیب، روم کی، فارس کی، کسی کی بھی تہذیب اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، تمہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا، عادل، بہتر حکمران نہیں ملے گا۔ آج نئی دنیا کے اندر بھی ان کی جو شائع کردہ چیزیں ہیں، انہوں نے جن کا اجرا کیا، ان کو آج بھی غیر مسلم ممالک کے اندر ایک اہمیت دی جاتی۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق، حضرت عثمان کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ یہ شہید ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احد میں شہید ہوئے تھے، سید الشہداء کا لقب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی تھی، لیکن آپ میں سے اکثر نہ حضرت علی کے قاتل سے واقف ہیں اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت کے دن سے واقف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جتنے بھی شہداء ہیں ان کے متعلق پیشگوئیاں فرمائی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر زبان نبوت کا اعتبار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اعتبار ہے، اس کی وجہ سے آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیگر شہداء کے متعلق بھی پیشگوئیاں فرمائی، ان کو کیوں نہیں شہید مانتے؟ آپ کہیں گے کہ حضرت عمر غیر مسلموں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، حضرت حمزہ غیر مسلموں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ تو اپنوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں، آپ یہ کہیں گے؟ میں کہوں گا تو سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کرنے والے بھی تو اپنے ہی تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق واضح طور پہ فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اللہ تعالیٰ شاید تمہیں قمیص پہنائے۔ تو یہ باطل قسم کے لوگ، یہ منافق لوگ، حدیث کے الفاظ ہیں، تم سے اس قمیص کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے تو تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ اسی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قمیص کو، وہ خلافت کی جو خلت تھی، اس کو نہیں اتارا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر نہ کسی کا خون کیا، نہ چاہا۔ وہ اگر چاہتے تو یہ بلوائی اس بڑی ریاست کے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ حضرت عثمان بڑے مجبور اور لاچار تھے، ان کے سامنے مجبوری تھی تو صرف ایک ہی مجبوری تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایسا خون خرابہ میری وجہ سے نہ ہو۔ یہ ان کی بہت اعلیٰ سوچ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری پر انہوں نے پہرا دیا اور اپنی جان پیش کر دی، تو وہ بھی تو اپنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کا بھی اس کنویں سے پانی بند کیا گیا جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اس مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھانے سے روک دیا گیا جو انہوں نے اپنی مالیت سے اس کی توسیع میں حصہ لیا تھا۔ تو یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ شہید صرف اور صرف پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی ہوئے، مظلوم ایک ہی تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ کو سب کو دینی چاہیے۔ حضرت حسین بھی مظلوم شہید ہوئے، میں آگے جا کے ان کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، ان کا جو قاتل تھا، یہ تفصیل ہے بڑی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب سیدنا عمر کو پتہ چلا کہ میرا قاتل کون تھا، ابو لولو فیروز، تو وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی رجل یدعی الاسلام، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل وہ نہیں تھا جو اسلام کا دعوے دار۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے ہاتھوں شہادت ملتی کوئی یعنی فتنے کے اندر تو یہ اور بات تھی، ایک غیر مسلم نے آپ کو شہید کیا تو اس شہادت میں اور اس کی جو فوقیت ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اہمیت دی ہے اس کو اسی طرح اہمیت دینا اور اس کے لیے وہ اعزاز برقرار رکھنا، یہ ہے توازن، یہ ہے اعتدال۔ اگر زبان نبوت سے جاری ہونے والے الفاظ ایک کے حق میں ہم تسلیم کرتے رہے، بیان کرتے رہے، اور وہی الفاظ اگر دوسرے کے حق میں آئے ہیں تو ہم بیان ہی نہ کریں، تو یہ یا تو رافضیت ہے یا ناسبیت ہے، ہم ان دونوں سے مبرہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو آپس میں نزاع پیدا ہوئی، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے، تو ان دونوں کے درمیان سے ایک نیا گروہ نکلے گا، یمرقو بینہما مارکا، کہ ان دونوں کے درمیان سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، تو اس تیسرے گروہ کو قتل کرنے والا وہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اولت طائفتین کے لفظ بھی ہیں، اقرب الطائفین کے لفظ بھی ہیں، کہ سب سے قریب تر جو حق کے ہوگا وہ اس تیسرے گروہ کو قتل کرے گا جو دونوں کے درمیان سے نکلا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی غنائم تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی گستاخانہ لہجے میں بات کی کہ اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد
عدل کیجئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا عدل۔ یہ وہ موقع تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ انہوں نے اس سے زیادہ تکالیف برداشت کی جو بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں ملتی تھی، انہوں نے ان اذیتوں کو برداشت کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پیشگوئی فرمائی اس موقع پہ، اِنَّ مِن ذِي ھَذَا، کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے دعوے دار ہوں گے، لیکن اسلام ان کے اندر سے ایسے نکلا ہوگا جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اور تیر کے اوپر کچھ نہیں لگا رہتا، اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ تیر کے اوپر کیا لگا ہے۔ ایسے ہی اسلام ان کے اندر سے نکل کے اندر سے جا کے باہر نکل جائے گا اور اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، صحیح مسلم کی روایت کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ پیشگوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے متعلق فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے اور ان کے درمیان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا اور ان کی یہ علامتیں ہوں گی جو میں نے بیان کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیسرے گروہ کو قتل کرنے والا وہ ہوگا جو دونوں جماعتوں میں سے، مسلمانوں کی دونوں جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ خارجیوں کے ساتھ جو معاملہ بنا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو قتل کرنے والے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے جس کو حق کے زیادہ قریب قرار دیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کہیں جی نہیں یہ وہ، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان۔ اب دیکھنا یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہ ہونے کی پیشگوئی فرمائی۔ میں ابھی حدیث سنا چکا ہوں کہ تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ جو قمیض اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہوں گے وہ منافق ہوں گے، غلط ہوں گے، باطل پہ ہوں گے، تو تم حق پہ ہو۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جو تھا یہ حق پہ احادیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ بالکل درست تھی، وہ برحق تھی، اور اس کو تمام مسلمان اہل سنت والجماعت اور شیعہ سب مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، برحق تھی، صحیح تھی۔ اب اس کے بعد اب یہ جو معاملہ بنا سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا، یہ محل نزاع کیا بات تھی؟ اس میں یہ بات تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قاتلین عثمان ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے جو بنتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ، میری حکومت وہ مستحکم ہو تو ان کا کیا جائے گا جو انجام ہے، جو ان کی سزا ہے۔ تو وہ چونکہ یہ بلوائی جو لوگ تھے، جو فتنہ باز تھے، یہ موجود تھے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو حضرت معاویہ کہتے تھے ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ اب اس میں اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، یعنی ان اولت طائفتین کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کے زیادہ قریب، دوسرے کو باطل پہ قرار نہیں دیا جاتا، دوسرے کو غلط قرار نہیں دیا گیا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا اقرب بات اس کی تھی، اقرب بات یہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ جو ایک اہم جو سانحہ واقعات ہوتے رہے، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی پوری ہوئی جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمائی تھی۔ آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آئے، وہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، تو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑا منبر سے اتر کے، اور ساتھ اس وقت یہ فرمایا
کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور یہ پیشگوئی کچھ بتاتی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی۔ اب جو شخص یہ مانتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بڑے پیارے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی فرمائی، ان کو آپ دم بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بات نہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی میں دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا گیا ہے، دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا گیا، یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی حضرت معاویہ سے، اور اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، اپنی خلافت چھوڑی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ یہ اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کریکٹر کو، اس کردار کو نہیں سنتے ہوں گے، ان کے سٹیج سے نہیں سنتے ہوں گے۔ کیوں کہ جب یہ بات آتی ہے تو بات یہ آتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تو حضرت معاویہ سے کیوں کی، کیوں خلافت سے دستبردار ہوئے؟ اب دو ہی باتیں، یا تو وہ ان کو حق پہ سمجھتے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے صلح کی، یا ان کے اندر نعوذ باللہ ایسی کوئی مقابلے کی طاقت یا سکت نہیں ہوگی، یہ دونوں باتیں نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بھی حضرت حسن کے پاس اس وقت بھی بہت بڑے گروہ اور عساکر موجود تھے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایسے ان کے پاس لشکر تھے جیسے پہاڑ ہوں، اتنے بڑے بڑے لشکر۔ لیکن اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا حضرت حسن کی طرف کہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے، الجھیں گے، تو پھر مسلمانوں کی ان اولادوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے صلح قبول کی اور خود دستبردار ہوئے۔ اب یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بڑی عزت اور بڑی قدر و منزلت، لیکن ان کے اس کردار کو تاریخ میں نمایاں کیوں نہیں کیا جاتا، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس دن کو کیوں نہیں خوشی سے منایا جاتا جس دن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے بیان کریں گے لوگوں کے اندر، اس سے کیا ثابت ہوگا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں صلح انہوں نے کی تھی، تو اگر ان کی صلح ثابت ہو جائے پھر ہم لڑیں گے کس سے؟ ہمارے سامنے مد مقابل کون ہوگا؟ تو اس وجہ سے ساری صلاحیتیں مسلمانوں کے خلاف صرف کرنے والوں نے اس باب کو ہی بند کر دیا، اور اس باب کو بہت بڑا پھیلایا چڑھایا، جس کو جیسے اقبال نے کہا تھا نا، ذرا سی بات تھی کہ اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے، وہی صورتحال اس سانحے کے ساتھ پیش آئی۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا کیا نام تھا؟ بتائیے، کسی کے ذہن میں ہو؟ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، اور اس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ پیشگوئی جاری ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عشیرہ، جو بدر سے پہلے کے کچھ غزوات ہوئے، جو سرایا بھیجے گئے، ان میں غزوہ عشیرہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں پہلوں اور پچھلوں، یعنی جب سے انسانیت کا وجود ہے اور جب تک انسانیت رہے گی، ان دونوں میں سے دو بدبخت ترین لوگوں کے متعلق تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ایسے شقی لوگ تھے کہ پہلے اور پچھلے سارے مل کے ان کی شقاوت سے کمتر ہیں؟ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے؟ زبان نبوت سے یہ بات جاری ہوئی۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کون تھے؟ ایک تو احیمر، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ قومیں جب ڈوبنے پہ آتی ہیں، وہ ایسے
ناجائز اور برے کاموں کو برداشت کرتی ہیں۔ کاٹنے والا ایک تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹی کی کونچیں کاٹی، لیکن سزا صالح علیہ السلام کی پوری قوم کو ملی۔ کیوں؟ کہ وہ برداشت کرتے رہے اس جرم کو، اس زیادتی کو، اس ناانصافی کو۔ اس کے نتیجے میں قوم غرق ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اور دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اشارہ کر کے فرمایا کہ جو تمہیں تمہارے سر کے اوپر سے وار کرے گا اور اس سے تمہاری داڑھی جو ہے لہو سے تر ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے قاتل کے متعلق تو یہ فرمایا وہ بدبخت ترین شخص ہے، یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے اتنے بڑے مجمع میں آپ میں سے چند لوگوں نے صرف بتایا کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کی فکر کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، یہ تو شاید جنہوں نے نام بتایا وہ بھی نہ جانتے ہوں۔ خارجیوں سے ان کا تعلق تھا، وہی لوگ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، وہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، انہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل بنائے گئے، جن کو تاریخ میں بنایا گیا، وہ ہر بچہ ہر بڑا وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یزید حضرت حسین کا قاتل ہے۔ میرے دوستو، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو بدبخت ترین قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو آپ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں؟ اس کا تعلق خارجیوں سے تھا، اور خارجی کون لوگ ہیں؟ جن سے باطنی نکلے، اور شیعہ کے جتنے بھی مسالک اس دھرتی پر موجود ہیں اب اور اس سے پہلے جتنے تھے، ان سب کا تعلق باطنیوں سے ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے ایک وہ الفاظ ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، اور ایک وہ الفاظ ہیں جو ان سے سمجھ آتے ہیں۔ تم ظاہر کے پیچھے جاتے ہو، ہم اصل کے پیچھے جاتے ہیں۔ تم جسم کو دیکھتے ہو، ہم روح کی طرف جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی جو چھپے ہوئے مفاہیم ہیں، جو اسرار ہیں، ان کو بیان کیوں نہیں کر دیا؟ وہ الفاظ جب ان کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ سارا کچھ وہ اس لیے یہ دعوے کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر ہم مثلا قرآن مجید ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ امام غائب کے پاس ہے اور وہ ایک غار میں پوشیدہ ہے، وہ اس وقت آئیں گے، امام مہدی منتظر۔ امام مہدی کو ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور احادیث میں ان کی موجود ہیں نشانیاں، علامات، سب کچھ۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ امام غائب آنے والے ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں۔ تو اس طریقے سے اب یہ فرق کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید جو اصل ہے اس کو ان کے پاس قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید جو اصل تھا وہ 14 صدیوں تک یا اس کے بعد تک محفوظ رہے، اور نعوذ باللہ جو قرآن مجید تحریف شدہ ہے یہ لوگوں میں رائج رہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ جب تک یہ ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اصل قرآن مجید آئے گا تو پھر وہ اصل قرآن مجید ہوگا۔ تو سب کچھ ان کا باطنیت پہ، یعنی جو ظاہری الفاظ ہیں ان پہ نہیں، بلکہ اس کے جو تحت معنی جو خود نکالا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور سارے یہ گروہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، وہ سب انہی باطنیوں سے نکلے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اگر مذاہب اور ادیان کو دیکھتے ہیں، جا کے دیکھیے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آپ شیعہ کے جتنے مسالک ہیں ان کو اٹھا لیجئے، آپ کو ان کا تعلق باطنیوں سے جا کے ملے گا، خارجیوں سے جا کے ان کا تعلق نکلے گا۔ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے متعلق آپ نہیں جانتے، کیونکہ اگر ان کا قاتل تلاش کریں گے تو اس کا برا وہاں سے جا کے نکلے گا، وہ یہ نہیں چاہتے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے ہیں کہ 61 ہجری میں یہ سانحہ واقعہ کربلا رونما ہوا تھا۔ اس وقت میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دو ہی صورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری میں رخصت ہوئے۔ 11 اور 61 50 سال کا دورانیہ ہے۔ 11 ہجری اور 61 ہجری 50 سال کا دورانیہ ہے۔
سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے یہ 50 سال کہاں پہ گزارے؟ کن کا ساتھ دیتے رہے؟ کن کے مشیر رہے؟ کن کے پاس آتے جاتے تھے؟ وہ کن کی خلافت میں رہتے تھے؟ وہ سارے خلفاء کی خلافت میں رہتے رہے۔ اب اس کے دو ہی مطلب ہیں، یا تو یہ مطلب ہوگا کہ 50 سال انہوں نے اس ظلم کو برداشت کیا جس کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم تھا، وہ غصب تھا، وہ خلافت کو غصب کیا گیا۔ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ظلم کو برداشت کیا، تو یا یہ صورت ہو سکتی ہے وہ کہیں کہ یہ سب ٹھیک تھے، اور اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے یہ غلط ہے۔ تو اگر پہلے کی بات ان کی ٹھیک مانی جائے اور ٹھیک انہوں نے اس کو تسلیم کیا، مجھے بتائیے کہ پھر حضرت حسین کو ماننے والے پہلی خلافتوں کو کیوں نہیں ٹھیک مانتے؟ حضرت حسین نے تسلیم کیا نا، حضرت علی نے ان کی بیعت کی نا، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی بیعت انہوں نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود تھے کہ جو کوئی امام کی بیعت کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں موجود تھی اور وہ بیعت کر کے رہے، انہوں نے بیعت کی۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن نے، یہ پہلے جتنے خلفاء تھے ان کی بیعت کی۔ جب انہوں نے بیعت کی تو کس بات پہ بیعت کی؟ وہ اس کو برحق سمجھتے تھے تو بیعت کی، تو پھر ہم کیوں اسے برحق نہیں سمجھتے؟ ہماری کیا اتھارٹی اور حیثیت ہے ہم یہ کہیں کہ وہ غاصبانہ ایک نظام تھا، جو اس کو مانتا چلا جاتا ہے اس کو بھی کافر قرار دیتے چلے جاتے؟ میرے دوستو، یہ ایسی ایک تاریخ کے اندر ایسی ستم ظریفی ہے اور ایسی بے انصافی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر انتشار ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ ہم اس وقت تک اس دھرتی پر اور پورے عالم اسلام پر امن سے نہیں رہ سکتے جب تک ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت ثابت نہیں کریں گے۔ ان کی دشمنیاں ثابت کر کے ہم کبھی بھی آپس میں پیار اور محبت سے نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ یہ نوٹ کر لے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صاحبزادی ام کلثوم سے شادی کی، نکاح کیا، تو کیا دشمنوں کو اپنی بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ اور دشمن بھی ذاتی نہیں، جو اسلام کے دشمن ہو، جن کو وہ سمجھتے ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ نہیں میرے دوستو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ خود کہتے ہیں، یہ روایت موجود ہے، ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ مجھے جنم دیا۔ وہ کس وجہ سے؟ حضرت امام جعفر صادق، جن کی وجہ سے فقہ جعفریہ معروف ہے اور ان کے تاریخ میں اور بہت حیثیت ہے اور بہت اہل علم تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ جنم دیا۔ کیوں؟ کہ ان کی جو والدہ تھی ام فروہ، ان کا تعلق اور ان کے والدہ کے جو والد تھے، یعنی والدہ کی جو والد تھے اور والدہ کی جو والدہ تھی، ان دونوں کا تعلق جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ وہ یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ابو بکر سے تو میرا تعلق ایسا ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ مجھے جنم دیا، یعنی میرے ننیال میں سے جو میرے والدہ کے ددیال اور ننیال دونوں جا کے ان کی نسبت حضرت ابو بکر سے ملتی ہے۔ یہ کون بات کہہ سکتا ہے جس کے ہاں ابو بکر کا مقام ہے؟ یہ بات کہی جاتی ہے، وَلَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ إِلَّا ذُو فَضْلٍ، فضیلت کو وہی جانتا ہے جو خود فضیلت کا حامل ہو۔ جو لوگ حقائق سے گرے ہوئے ہوں، جو باطل پرست ہوں، ان کو یہ فضیلتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت، سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر وہی احساس پیدا فرمائے جو قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب، ہمارے سے پہلے جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے ان کے گناہ بخش دے اور ہمارے بھی گناہ بخش دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کچھ بھی کینہ اور بغض نہ رہنے دے۔ یہ ہماری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ان سینوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت
یک جان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.